ٹھیک ہے، نہیں شیخ دے دیں گے، شیخ ہی دیں گے تو اچھا ہے۔ کیا حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، یہ سنت کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے؟ جو حدیث وجوب کے لیے ہے اس کو وجوب کے لیے ہی اختیار کرنا چاہیے، اور جو حدیث سنت ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مثلا مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ سنت ہی ہے۔ جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے، جیسے سورۃ فاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو حدیث میں جو چیز جیسے آئے گی اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ کیا امام ابو حنیفہ نے جو مذہب بنایا ہے یا انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے یہ مذہب گھڑا ہے؟ کیا ان کے شاگردوں نے یہ مذہب بنایا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب اس سے بری ہیں، امام صاحب کی کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے بنایا ہے۔ پہلے مسئلہ امام صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور بن گیا۔ مثلا امام کی شرائط ذکر کرتے ہوئے بعض کتابوں میں صرف یہیں تک ہے فقہ حنفی کی کہ جو عالم دین ہو، قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، ہجرت میں وہ پہلے ہو، عمر میں بڑا ہو، یہ چند چیزیں کچھ کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ یار لوگ بعد میں آئے، انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خوبصورت ہو، کپڑے بھی اس نے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، اعلیٰ نسل کا ہو، سید خاندان کا ہو۔ کچھ نے یہ اضافہ کر دیا، اور پھر کچھ نے یہ اضافہ کر دیا کہ خود بھی خوبصورت ہو اور اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ کہا سر اس کا بڑا ہو، عضو اس کا چھوٹا ہو۔ اب بتلائیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں لکھی؟ کہیں بھی نہیں۔ جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، یعنی کوئی قصہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہو، کہتے ہیں آواز آندھی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ ہکذا، قال ابو حنیفہ، کہاں فرمایا؟ کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی شاگرد، کوئی سلسلہ اسناد ہے؟ کہا نہیں، بس امام صاحب نے فرمایا۔ سب کچھ تھوپ دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب کی باتیں یہ فروع میں مانتے ہیں، مسائل میں مانتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں تقلید نہیں کرنی، عقیدے میں امام صاحب کی بات نہیں ماننی، ہاں فروع میں بات ماننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے عقیدے میں ان کا عقیدہ چونکہ صحیح تھا، وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے، جو یہ کہے اللہ ہر جگہ ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہ امام صاحب کا عقیدہ موجود ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں باسند شاگرد پوچھتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں، کہا وہ مسلمان نہیں۔ کہا چلو یہ تو مانے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ کہے مجھے پتہ نہیں عرش زمین پر ہے یا آسمانوں میں، فرمایا پھر بھی وہ کافر ہے۔ عقیدے میں بات نہیں ماننی امام صاحب کی، ہاں ان مسائل میں امام صاحب کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ امام صاحب کا اپنا یہ اپنے اقوال نہیں ہیں، یہ یار لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ آج کے درس سے کیا مانا جائے کہ حدیثوں سے انکار یا تبدیلی اماموں نے کی، یا بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے انہیں اماموں کے نام دے دیا؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے حدیث رسول کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیا، ورنہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا، فضربوا علی الحائط، میری بات کو دیوار پر دے مارنا اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے۔ امام ابو حنیفہ حدیث کو ماننے والے تھے، یہ بعد کے لوگوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کو رد کر دیا۔ وضاحت کریں اس بارے میں کہ کسی بھی عمل کے لیے دلیل پہلے قرآن میں دیکھی جائے گی، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کے عمل سے، یا پھر یہ ترتیب ضروری نہیں؟ یہ ترتیب گمراہی کی ترتیب ہے۔ قرآن اور حدیث کو اکٹھا لیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جس نے قرآن کو علیحدہ کر دیا، حدیث کو علیحدہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، اور جب تک حدیث اس کا معنی بیان نہیں کرتی ہے قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے،
ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لہذا قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، جتنی بھی وحی مجھ پر ہوئی ہے میں اس میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز حرام کھانے والے پر مگر 4 چیزوں کے، وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، وہ سور کا گوشت ہو، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو. 4 چیزیں قرآن نے حرام کی ہیں. کون سی؟ مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. اب بتلائیے گدھا کس نے حرام کیا؟ قرآن میں کہیں نہیں. گدھے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا، قرآن میں کہیں نہیں. جو آدمی حدیث کو حجت نہیں مانتا اس کو گدھے کے بنائے ہوئے گوشت سے جو کباب بنائے جاتے ہیں وہ کھلائیے کہ کھاؤ، اس لیے کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں ہے. لہذا حدیث جب تک ساتھ قرآن کے نہیں ملے گی، دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک صحیح بات نہیں بنے گی. اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ لے کر کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کا درجہ قرآن سے زیادہ ہے. قرآن کا مقام اور قرآن کی عظمت حدیث سے بہت اونچی ہے، اس لیے کہ قرآن وحی مطلوع ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے الفاظ ہیں اور قرآن کا مفہوم بھی اللہ ہی کا مفہوم ہے. حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ محمد الرسول اللہ کے، سوائے حدیث قدسی کے، کہ حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے. حدیث میں مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ ہے قرآن کی عظمت. لیکن جہاں تک معنی کا مسئلہ آئے گا تو حدیث کو قرآن پر فوقیت ہے، اس لیے کہ قرآن محتاج ہے حدیث کا. جب تک کہ قرآن کی آیت کی تشریح حدیث نہیں کرتی، قرآن کی آیت اپنا آپ خود بیان نہیں کر پاتی. جیسا کہ آپ نے تیمم کا طریقہ قرآن سے صحابی نے سیکھا کہ جا کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، اپنے پورے جسم پر مٹی ڈال لو. لیکن حدیث، یہ قرآن کی آیت محتاج ہے حدیث کی. حدیث نے بتلایا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، لہٰذا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا نمبر ہے، لیکن جہاں تک احکام کے لحاظ سے تو حدیث قاضی ہے قرآن پر، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا. کیا تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامیہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ تبلیغی جماعت اگر صرف توحید و سنت کی بات کہے ان کے ساتھ مل کر کام کریں، اور اگر ان کی فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک کے ڈھیر لگے ہوں، پھر شرک کی ایک رتی تو اللہ انبیاء کو بھی معاف نہیں کرتا. اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے وہ شرک میں مبتلا ہو کر جہنم میں جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھی بن کر جہنم میں چلے جائیں گے. لہٰذا عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے، حدیث کو عقل پر پرکھنے والے، بخاری اور مسلم کی حدیث کو ٹھکرا کر ضعیف حدیثوں کو ماننے والے لوگ ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا یہ صحیح نہیں. کیا حدیث اور قرآن میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے اختلاف تھا تو اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ڈر کی حالت میں قصر ہے اور آپ امن کی حالت میں قصر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے انعام کیا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف تب ہوگا کہ جب ہم حدیث اور قرآن میں تطبیق نہیں دیں گے. خود قرآن کے اپنے اندر اختلاف ہے، خود قرآن میں اپنے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے.
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ تیرے لیے حلال کرتا ہے تو کیوں حرام کرتا ہے؟ پہلے اجازت دے دی کہ یہ حلال چیزوں، پاک طیبات چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، خبائث کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے کیوں حرام کیا؟ اس کا معنی یہ ہوا اگر تطبیق نہ دی جائے، دونوں آیتوں میں تطبیق نہ دی جائے تو قرآن میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن تطبیق دی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں کہیں اگر اختلاف نظر آئے گا، تطبیق دی جائے گی، یہ کہا جائے گا قرآن کی اس آیت کا معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، چاہے وہ غلطی سمجھ کیوں نہ ہارا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 100% صحیح ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن 100% صحیح ہے؟ قرآن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گارنٹی شدہ ہے 100%، اللہ نے مور لگا کے بھیجی ہے، قرآن پر کہیں لکھا ہوا؟ قرآن کے لیے سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن کی گارنٹی نہیں دی، ذکر کی دی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اہل ذکر کون ہیں؟ علماء مراد ہیں۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہوا؟ قرآن اور حدیث۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اور حدیث اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ گارنٹی قرآن میں بھی لکھی ہوئی نہیں، چونکہ حدیث بخاری اور مسلم کی محدثین کے سامنے کتاب پیش کر دی گئی، جس نے اعتراض کرنا چاہا اعتراض کیا، اس کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور سب نے پھر گواہی دی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف ہے، اور صحیح ہے بخاری اور مسلم کو کہا گیا ہے، لہٰذا اس کی ساری مرفوع احادیث 100% صحیح ہیں، ایسے ہی صحیح ہیں جیسے قرآن کے 30 پارے صحیح ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں بخاری پر اصح الکتب لکھنے کا مطلب